لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا، گفتگو ان مطالب اور ان عرائض پر تھی، ان عجائبات پر تھی کہ جو حدیث قصہ کے ضمن میں بیان کیے جا رہے تھے۔ حقیقتاً یہ جملہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وہ عجائب اور کمالات ہیں حدیث قصہ کے جو میں اور آپ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ان عرائض کو، ان کمالات کو، ان عجائبات کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً اسی حدیث کے ضمن میں، اسی حدیث کے ذریعے سے ہماری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، حالات اور واقعات تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں، اور اسی حدیث قصہ کے سائے میں، اسی چادر یمانی کے سائے میں موجود ہستیاں اور ان کے ورثاء کے ذریعے سے کس انداز سے کیا کیا عجائبات ہم تک پہنچے ہیں، ان کمالات، ان کرامات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ فرائض السمتین میں حاکم نشاپوری اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ غیر مذہب شیعہ سے تعلق رکھنے والا تھا، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کمالات، یہ عجائبات جو ہیں وہ مذہب شیعہ سے ہٹ کر بھی ہمارے پاس منقول ہوئے ہیں، نقل ہوئے ہیں، کہ جن میں وہ تمام افراد بھی ہمیں نظر آتے ہیں، یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اس مذہب سے خاص ربط نہیں رکھتے، جن کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ ان کی جانب مائل نظر آتے ہیں۔ حاکم نشابوری اس روایت کو اس انداز سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص
جو کہ غیر مذہب شیعہ کا تھا، لیکن وہ ایک عام زندگی گزارا کرتا تھا، ایک عام سا شخص تھا۔ کچھ سالوں سے اس کی زندگی میں یہ مشکل آئی تھی کہ اس کے پیروں میں طاقت ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ کھڑا اپنی جگہ پر نہیں ہو پاتا تھا۔ کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کے جسم میں، اس کے پیروں میں وہ طاقت ختم ہو گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، نماز کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تھا، اگر کچھ دیر کھڑا رہنا پڑ جائے تو بغیر کسی سہارے کے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس کا نام ابو الفضل ملتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ابو الفضل بیان کرتا ہے کہ اچھا، اس روایت کو بیان کرنے والا خود ابو الفضل بھی ہے یا اس کے افراد جاننے والے یا اس کے اطراف میں موجود لوگ؟ بہرحال وہ نقل کرتا ہے کہ میں ایک رات سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا، کون تھا نہیں معلوم، کیا حلیہ تھا، کیا قد کاٹ تھی، کیا اس کا روپ تھا نہیں معلوم، لیکن دیکھا کہ خواب میں ایک شخص آیا ہے اور آ کے کہتا ہے اے ابو الفضل، تم اپنی اس بیماری سے نجات نہیں چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے، تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے؟ ابو الفضل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بالکل میں ایسا چاہتا ہوں کہ میری مشکل حل ہو جائے۔ کہا کہ اگر مشکل حل کرنا چاہتے ہو، اپنی اس مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ وادی خراسان میں شاہ خراسان امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں، صلی علی محمد وآلہ، ان کے دروازے پہ جاؤ، وہ تمہیں شفا عطا کریں گے۔ ابو الفضل کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا، نہیں معلوم، میں نے کوئی اس پہ تحقیق نہیں کی کہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، مجھے خواب میں ایسا کیوں آیا، یا میں نے خواب میں کسے دیکھا، کوئی تحقیق نہیں کی، بس میں نے ایک سواری کا انتظام کیا اور اس سواری کو لیے خراسان کے جانب رخ موڑا اور خراسان پہنچ گیا۔ خراسان پہنچا ہوں، جیسے ہی شہر خراسان میں داخل ہوا اور قبر امام علی ابن موسیٰ الرضا تک پہنچا ہوں، قبر پر پہنچنے کے بعد میں نے ذریعہ مطہر سے اپنے آپ کو مس کیا، اپنے آپ کو ذری سے چپکایا، اور اس کے بعد ذری سے جدا ہونے کے بعد ایک مقام پر بیٹھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما، میری اس بیماری کو دور کر دے اس شخص کے صدقے میں جس کے دروازے پر میں آیا ہوں۔ جب میں نے دعا کی اس انداز سے، اور اس کے بعد کچھ ہی لمحوں میں میرے پیروں میں ایسی طاقت آئی، ایسی قوت آئی کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا، اور پھر میں دوبارہ سواری پہ سوار ہو کے اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے مکان تک آیا، اور اس سواری کا میں نے کرایہ بھی ادا کیا، اور اس کے بعد سے لے کے جب تک میں زندہ رہا اس وقت تک میرے پیروں میں کبھی بھی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ ہے ہمارے مذہب کے علاوہ کوئی اور شخص جو اس اہل کسا کے چادر میں رہنے والوں کے وارث ہیں، جو اس اہل کسا کے سائے میں موجود ہستیوں کے وارث ہیں، جو اس انداز سے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اہل کسا کے علاوہ بھی ہمارے ورثہ تک آؤ گے، یعنی اہل کسا کے جو ورثہ ہیں، جو خاص ان کے افراد ہیں، ان کی طرف آؤ گے تم بھی اسی طرح نجات حاصل کرو گے۔ اسی انداز سے ایک غیر شیعہ عالم دین، ایک غیر شیعہ شخص جو کہ کتابیں لکھا کرتا تھا، مصنف تھا، اپنے دور کا مصنف تھا، اس کی کتاب ہے میزان العدالہ، عدالت کا میزان اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں مختلف موضوعات پہ، یعنی غالباً کشکول کے انداز سے وہ کتاب ہے، مختلف مقامات پر اس نے مختلف چیزوں کو لکھا ہے۔ ایک مقام پر وہ لکھتا ہے کہ اگر تم دنیا کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہو، تم اپنی تمام توفیقات کو میں اضافہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اپنی
مشکلات کو، اپنے گھر کی پریشانیوں کو حل کرنا چاہتے ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں پنجتن پاک کے نام سے لے کر دعا کرو، پروردگار تمہاری دعا ضرور سنے گا۔ پھر لکھتا ہے کہ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ان 5 ہستیوں کو خلق کیا ہے کہ جن کے صدقے میں یہ پوری دنیا خلق ہوئی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی مکان ایسا نہیں کہ جہاں پر ان کا نام لیا جائے اور وہ مشکل حل نہ ہو۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک روایت ذکر کی تھی یا کسی اور مجلس میں اسی مقام پہ شاید ذکر کی ہے کہ جب حضرت نوح کی کشتی سمندر پہ یعنی اس پانی پہ سفر طے کر رہی تھی، جو طوفان اٹھا تھا، اس طوفان پہ جب سفر طے کر رہی تھی اور کئی مرتبہ حضرت نوح کی کشتی جھولنے لگی۔ بہرحال طوفان تھا تو طوفان میں کشتی جھول جاتی ہے، پانی پہ سفر کرتے ہوئے وہ کشتی جھول جاتی ہے، جبکہ سفینہ نوح وہ سفینہ تھا کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے حضرت نوح کو کیا حکم دیا تھا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، اور یقیناً جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی، وہ راہ خدا پر رہا، اس راہ نبوت پر رہا کہ جو نبوت کی راہ تھی، جو پروردگار کی طرف سے دی گئی صراط مستقیم تھی۔ لیکن جتنی مرتبہ بھی وہ کشتی جھولی ہے، جتنی مرتبہ بھی وہ کشتی ڈگمگائی ہے پانی میں، ہر مرتبہ حضرت نوح نے پروردگار سے کہا کہ پروردگارا اس کشتی کو نجات کی کشتی قرار دینا، اسے ڈوبنے سے بچا لینا۔ ہر مرتبہ پروردگار عالم نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ان 5 ناموں کے ذریعے سے مجھ سے دعا مانگے جو انہیں تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح نے ہر مرتبہ اس انداز سے دعا کی، اللہم بحق محمد علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہاں یہ 5 ناموں کا مکمل ہونا تھا، وہاں کشتی جھولتے جھولتے رک جایا کرتی تھی۔ یعنی یہ 5 نام، یہ اصحاب کسا، یہ اہل کسا کوئی عام ہستیاں نہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ حکایتیں جو اس مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی نہیں، یہ وہ روایتیں، وہ حکایتیں جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، بس ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور بہرحال اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اگر جس کے سامنے کیا جائے، چاہے وہ ان سے محبت نہ رکھتا ہو، چاہے وہ ان پر ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن جب بھی ذکر کیا جائے گا اس کے دل میں خود بخود ان کے لیے جگہ بنتی چلی جائے گی، الا یہ کہ اس نے خود نے اپنے دل کے راستوں کو بند کیا ہوا ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ بہرحال اس کی وجوہات بھی مختلف ہوا کرتی ہے، لیکن دوسری جانب خود ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، اس دین سے تعلق رکھنے والے، جن کے پاس بطور تحفہ یہ حدیث قصہ آئی ہے، وہ آ کے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بابا اس کی سند کیا ہے، کیا یہ سندن ثابت ہے یا نہیں۔ واقعتاً عزیزانو جو سوال کرتے ہیں نا، ان سے فقط ایک سوال کرو، تمہیں اس سند کا سین بھی معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ واقعتاً سند کے اندر مختلف، یعنی ایک اپنی ذہن میں ایک علم ہے، پورا علم رجال ایک علم ہے جس کے اندر تمام سندوں کو بیان کیا جاتا ہے، یہ سند کی تحقیق کی جاتی ہے، وہ ایک علم ہے۔ جیسے ہمارے پاس موجود علم ہے، سائنس کا علم ہے، سوشل اسٹڈیز کا علم ہے، میتھمیٹکس کا علم ہے، مختلف قسم کے علوم ہیں، یہ علم رجال بھی ایک علم ہے جس میں سندوں کو ثابت کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ افراد کیسے یہ اشکال کرتے ہیں۔ اچھا، فقط اشکال نہیں کرتے بلکہ اعتراض نہیں کرتے، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کو چھوڑو، کلام خدا ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تلاوت کرو، فلاں دعا موجود ہے، اس کی تلاوت کرو۔ یقیناً آپ اس کی تلاوت ضرور کریں، اس دعا کی تلاوت ضرور کریں۔ مثال کے طور پر کوئی دعائے کمیل کی اگر تاکید کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ حدیث کے ساتھ چھوڑ دو، دعائے کمیل کی تلاوت کرو، یقیناً آپ دعائے کمیل کی تلاوت کریں، لیکن کیوں اسے چھوڑ دیں؟ کیوں اس سے بہرامند نہ ہو؟ دعائے کمیل وہ بہترین دعا، بلکہ ہر دعا ہمارے پاس بہترین ہے جس میں اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم کیا ہے، یا اپنے اصحاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، یا علماء کرام نے ان جملات کو ایک جگہ یکجا کر کے دعا کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے،
اور وہ دعا ایسے الفاظ سے بھری ہوئی ہے، ان مطالب سے بھری ہوئی ہے، اس تعارف کے الفاظ سے بھری ہے جس میں اہل بیت اطہار نے اپنے علاوہ پروردگار عالم کا تعارف کروایا ہے۔ لیکن جو دعائیں، جس چیز کو دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں یا دعائے کمیل کو ہم پڑھتے ہیں یا ایسی اور دعائیں جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ اہل بیت اطہار کی جانب سے ہیں، یعنی جب اہل بیت اطہار انہیں پڑھتے ہیں تو اپنے پروردگار کا تعارف ان دعاؤں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ لیکن جب خدا تعارف کروانا چاہتا ہے ان اہل بیت اطہار کا تو حدیث قصہ کی صورت میں کروایا جاتا ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل۔ عزیزانو، واقعتاً ہمارے پاس بہت بہترین میراث ہے حدیث قصہ۔ کل ایک جملہ جو میں نے آخر میں پڑھا تھا، رسول نے کیا کہا تھا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا اتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی۔ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر یمانی دے دو۔ چادر یمانی میں الگ بحث ہے کہ ایک روایت کے مطابق، قول کے مطابق، چادر یمانی ایک موٹی چادر ہوا کرتی تھی یا ایک اونی چادر ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اس کی خصوصیات، اس کی صفات اپنی جگہ، لیکن رسول کیا کہتے ہیں کہ وہ چادر یمانی مجھے عطا کرو اور اس میں مجھے چھپا دو، مجھے اڑھا دو۔ اس کے بعد جب بھی رسول کے پاس کوئی آتا ہے، یعنی امام حسن آتے ہیں تو آ کے سلام کرتے ہیں اپنی مادر گرامی کو، بی بی جواب دیتی ہیں، جواب کس انداز سے دیتی ہیں؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ اور پھر رسول سے اجازت لے کر امام حسن اس چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب امام حسین آتے ہیں تو وہ بھی سلام کرتے ہیں اپنی مادر گرامی کو۔ سلام کرنے کے بعد رسول سے اجازت لیتے ہیں اور چادر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بی بی انہیں بھی اسی انداز سے جواب دیتی ہے، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یعنی بی بی دنیا کی ماؤں کی سردار، دنیا کی عورتوں کی سردار، بلکہ دو عالم کی عورتوں کی سردار ایک ماں کی صورت میں اپنے بچوں کو کیسے سلام کر رہی ہے؟ جواب دے رہی ہے وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلام ہو، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یا ثمرۃ فؤادی، میرا میوہ دل۔ اس انداز سے سلام کر رہی ہے، یعنی یہ بتلا رہی ہے کہ ماں اگر محبت دے بچوں کو تو بچہ ہر چیز چھوڑ کر ماں کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ یعنی بی بی وہاں بھی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ماں کی محبت کیسی ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، جملہ ہمارے یہاں پر رائج ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، آپ دو گے تو آپ کو ملے گا۔ بالکل یقیناً آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا، لیکن دیکھیں سیرت اہل بیت میں کس انداز سے اہل بیت کا گھرانہ فقط دے ہی رہا ہے، کچھ مانگ نہیں رہا، کچھ طلب کر رہا ہے تو بس یہ طلب کر رہا ہے کہ ہماری محبت اور ولایت پہ قائم رہنا، اور یقیناً اس محبت و ولایت پہ قائم رہنے کے بعد بھی نتیجتاً پروردگار عالم ہمیں ہی کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، نہ کہ ان اہل بیت کو کوئی چیز ملے گی۔ یعنی وہاں بھی اپنی ولایت و محبت کے ذریعے سے ہمیں بھی ہمارے نامہ اعمال کو ہی وزنی کیا جا رہا ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل۔ اس کے بعد اسی حدیث قصہ کا ایک جملہ کہ جس میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلقا یدور بحر یجری الا فی خمسۃ ہؤلاء الذین هم تحت الکساء۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے، کس انداز سے جملہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں موجود سورج، اس دنیا میں موجود یہ چاند، یہ فلک، یہ بہتا ہوا پانی، یہ زمین، یہ آسمان، گویا کہ کل کائنات خلق نہ ہوتی، اس کل کائنات کی ضرورت ہی نہیں تھی پروردگار عالم کو، اس کل کائنات کی خلقت کا محتاج نہیں تھا پروردگار عالم اگر یہ پانچ اہل کسا نہ ہوتے۔ گویا کہ اب یہاں پر اس مطلب کو اور واضح کروں کہ جب پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ میں ان چیزوں کو خلق نہ کرتا،
انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں اس سماء مبنی کو، اس آسمان کو خلق نہ کرتا، اس زمین کو خلق نہ کرتا، اس بہتے پانی کو خلق نہ کرتا، ان پرندوں کو خلق نہ کرتا، اس چاند کو خلق نہ کرتا، اس سورج کو خلق نہ کرتا اگر یہ 5 نہ ہوتے. یعنی گویا کہ یہ 5 پہلے تھے تو خلق ہوا. گویا کہ پروردگار عالم یہاں بتلا رہا ہے کہ یہ 5 نور پہلے سے تھے جن کے صدقے میں یہ سب کچھ خلق ہوا ہے. یہاں رک کر ایک اور بات، ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی خلقت اہل بیت اطہار اس دنیا کی خلقت سے پہلے ہو چکی تھی، جس کے صدقے میں یہ تمام چیزیں خلق ہوئی. یعنی جہاں جہاں اہل بیت ہیں، جہاں جہاں اہل بیت آتے ہیں، وہ چیزیں اہل بیت پہلے کرتے ہیں، بعد میں پروردگار کی جانب سے آتی ہیں. اب اس میں ایک اور نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ پروردگار عالم اپنی قرآن کی آیات کو نازل کر رہا ہے اپنے حبیب پر. امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کے بعد آیت قرآن نازل ہوئی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کون ہیں. جناب سیدہ نے فاقہ کر کے 3 دن فاقہ میں گزارا، اس کے بعد سائل کو روٹیاں عطا کی تو پروردگار عالم نے آیت قرآنی کو نازل کیا. امیر المومنین نے راہ چلتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی، صدقہ دیا، اپنے مال سے انفاق کیا تو پروردگار عالم نے قرآن میں بتلا دیا. امیر المومنین نے اپنے گھر میں سے کوئی چیز نکال کے کسی سائل کو عطا کی، جو سائل دروازے پہ آیا تھا تو پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا. یعنی جہاں جہاں اہل بیت مقدم تھے وہاں وہاں اس کے بعد پروردگار کی آیت آ کے بتلا رہی ہے. یعنی یہ بات یہاں سے واضح ہو رہی کہ اہل بیت کی ذات گرامی یہ نور پہلے سے تھا، اس کے بعد پروردگار کی آیات نازل ہوئی. اب یہاں پر رک کے یہ نتیجہ بھی حاصل ہو جاتا ہے ہمیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث قصہ جو شان نزول ہے آیت تطہیر کا، کیسے اس طرح شان نزول ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد اپنی مادر گرامی کو سلام کرتے ہیں، ماں جواب دیتی ہے اور اس کے بعد رسول کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں. رسول کیا کہتے ہیں؟ یا صاحبہ حوضی، اے صاحب حوض داخل ہو جاؤ، آ جاؤ، اس چادر کے نیچے آ جاؤ. امام حسین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا شافع امتی، اے میری امت کے شافع، میری چادر کے درمیان اس چادر کے سائے میں آ جاؤ. اس کے بعد علی مرتضی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو رسول کیا کہتے ہیں؟ یا اخی و وصی و خلیفتی و صاحب لوائی، اے میرے خلیفہ، اے میرے وصی، اے صاحب پرچم، اس چادر کے سائے میں آ جاؤ. اس کے بعد جناب سیدہ کو کہتے ہیں یا بنت یا وصی، اے میری بیٹی، اے میرے پارہ جگر، اس چادر کے سائے میں آ جاؤ. اس انداز سے رسول بتلاتے جا رہے ہیں، بلاتے جا رہے ہیں. اور اس تمام کو چادر میں جمع کرنے کے بعد جبرائیل یہ آیت لے کے آتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد وآلہ. یعنی گویا کہ پروردگار کی بارگاہ سے طہارت کا حکم اہل بیت کے لیے بعد میں آیا، اس سے پہلے پروردگار کا اس حکم کو آنے سے پہلے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے طہارت ان اہل بیت کے جسم میں، ان اہل بیت کے مقدر میں شامل ہوا کرتی تھی. یعنی گویا کہ ہر مقام پر اہل بیت مقدم ہے، دنیا کی چیزیں بعد میں آئی ہیں. یہ شان اہل بیت، یہ شان نزول ہے اس آیت تطہیر کا، جسے اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد مسجد نبوی میں موجود ہیں، اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ ایک سائل دروازے سے داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد بیچ محفل میں آ کے رسول سے سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں بے لباس ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے سے میں کوئی تجارت کر سکوں. یعنی گویا کہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اپنے مشکل کو حل کر سکوں.
آپ میری ہدایت کیجئے، آپ میری مشکل کو حل کیجئے۔ رسول خدا اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے دروازے پر۔ دیکھیں یہاں میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ پروردگار کا حبیب کتنے مقامات پر، ہر مقام پر اہل بیت کے احترام کو، اہل بیت کے فضائل اور کمالات کو بتلاتے ہوئے آخر میں آ کے کہتا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یعنی یہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی اللہ کا رسول ہر مقام پر بتاتے ہوئے، تمام مقدمات کو طے کرتے ہوئے آخر میں بتلا رہا ہے کہ تمہارے درمیان یہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی ہر مقام پر تعارف کروایا ہے، مختلف انداز سے تعارف کروایا ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے دروازے پر، تمہاری مشکل کو حل کرے گی۔ وہ سائل مسجد سے باہر نکلتا ہے، آیا جناب سیدہ کے دروازے پر، دستک دی، سلام کیا، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ یہ سائل بھی جانتا ہے کہ اس دروازے پر سلام کیسے کرنا ہے، سائل بھی جانتا ہے کس انداز سے۔ پتہ نہیں وہ مدینے کے مسلمان کیسے تھے کہ جو سلام کرنے کی اس حالت کو رسول کے زمانے میں دیکھتے رہے، لیکن آخر میں کیا رسول کے زمانے میں کے بعد اہل بیت کے گھر کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سائل نے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، کہا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا کہ آپ کے بابا کی خدمت میں گیا تھا اور آپ کے بابا نے بتلایا کہ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے میری بیٹی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے۔ کہا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے، کچھ پیسے نہیں ہیں، پیسے عطا کر دیجئے، کچھ دینار دے دیجئے، اور مسافر ہوں، سواری عطا کر دیجئے۔ چار چیزوں سے طلب کی ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ بی بی نے کہا کہ یہ چاروں چیزیں میرے پاس تو نہیں ہیں، میں تیری اس مشکل کو یوں تو حل نہیں کر سکتی، بس میرے پاس موجود میرے بابا کا دیا ہوا ایک گلوبند ہے، وہ میں تجھے دے دیتی ہوں، اس گلوبند کو لے جا اور اپنی مشکل کو حل کر لے۔ جیسے ہی ساحل کو وہ گلوبند ملا، ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ اس گلوبند سے میری مشکل کیسے حل ہوگی، مجھے لباس اس گلوبند سے کیسے ملے گا، میری بھوک اس سے کیسے مٹے گی، میرے پاس سواری کہاں سے آئے گی۔ بہرحال اتنا جانتا تھا کہ در اہل بیت پہ آیا ہے، اس لیے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹ رہا ہے، ہر چیز عطا کی ہوگی، بس وہ چیز پہچاننا، وہ بصیرت، وہ معرفت چاہیے کہ وہ یہاں سے وہ چیز کیا ملی ہے۔ آیا دوبارہ رسول کی خدمت میں، اب مسجد میں داخل ہوا، رسول اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، وہ رسول کو دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ آپ کی بیٹی زہرا نے گلوبند دیا ہے، کہا کہ جاؤ اس سے اپنی مشکل کو حل کر لو۔ سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی مشکل کو کیسے حل کروں گا۔ رسول نے کہا کہ چاہتے ہو کہ اسے فروخت کر دو تاکہ تمہاری مشکل ہو جائے، تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، تمہیں لباس بھی مل جائے گا، اس کے عوض میں تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی، تمہیں سواری بھی مل جائے گی۔ کہا کہ ہاں یہ آپ کا مشورہ اچھا ہے، مجھے یہ تجویز پسند آئی، بالکل ایسا ہی کرتا ہوں کہ اسے فروخت کر دیتا ہوں۔ کہا کہ میں کسے فروخت کروں، مجھے تو نہیں معلوم اس کا بازار کہاں لگتا ہے۔ یہ سوچنے لگا، اتنے میں لمحوں میں کہا کہ میں مسجد میں موجود مسلمانوں کے درمیان ہی فروخت کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کے درمیان زہرا کا گلوبند بک رہا تھا۔ فروخت کرنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا کہ کوئی ہے اس کا امیدوار جو خریدے گا اس گلوبند کو۔ رسول کے صحابی عمار یاسر بلند ہوئے، کہا کہ میں خریدوں گا اسے، مجھے عطا کر دو۔ کہا اس کے عوض جو تم مانگتے ہو تمام چیزیں تمہیں دے دوں گا، تمہیں سواری بھی دوں گا، تمہاری بھوک بھی مٹاؤں گا، تمہیں سیر بھی کر دوں گا، تمہیں لباس بھی دوں گا، تمہیں پیسے بھی دوں گا تاکہ تمہاری مشکلات حل ہو جائے۔ یہ چاروں چیزیں عمار یاسر نے یہ اس گلوبند کے عوض عطا کی۔ اس کے بعد عمار یاسر اس گلوبند کو لیے اپنے گھر گئے، مشک اور عنبر سے معطر کیا، اسے دھویا، اور ایک ہرے کپڑے میں یا سفید کپڑے میں، یعنی ایک صاف کپڑے میں اسے طے کر کے رکھا، اور اپنے غلام کو کہا کہ میں نے اس گلوبند کے ساتھ تجھے رسول کی خدمت میں ہبہ کیا۔ کیا کہا عمار یاسر نے کہ میں نے اس گلوبند کے ساتھ تجھے رسول کی خدمت میں ہبہ کیا، یعنی اپنے غلام کو بھی رسول کو دے دیا اور کہا یہ رسول کو میری جانب سے تحفہ دینا۔ وہ غلام خوشی خوشی رسول کی خدمت میں ہبہ ہوا، رسول کی غلامی کو قبول کرتا ہوا رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ
عمار یاسر کا غلام ہوں اور مجھے یہ غلوبند دیا ہے کہ یہ آپ کو ہدیتاً پیش کروں، آپ کو عمار یاسر کی جانب سے تحفہ دوں، اور میں بھی آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کی غلامی میں مجھے عمار یاسر نے دیا ہے۔ رسول نے کہا کہ اس غلوبند کا مالک میں نہیں، میری بیٹی زہرا ہے، کہ جاؤ اس کے دروازے پر اور اس کی میں نے تمہیں اسے ہبہ کر دیا۔ اب وہ غلام، عمار یاسر کا غلام، رسول کی خدمت سے نکلتا ہے اور وہاں سے رخصت حاصل کر کے اس غلوبند کو لیے جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا، دستک دی، سلام کیا۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بی بی آپ کی خدمت میں آپ کے بابا نے آپ کا غلوبند بھیجا ہے تحفتاً، اور مجھے آپ کو ہبہ کیا ہے۔ بی بی نے کہا کہ بس میرا غلوبند میرے پاس آ گیا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اندازہ کیجئے ایک غلوبند تھا زہرا کا، جناب سیدہ کا ایک غلوبند تھا، اس غلوبند نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، پیسے نہیں تھے اسے پیسہ دے دیا، سواری نہیں تھی سواری دے دی۔ ایک صحابی رسول اس سے خوش ہوا، اس سعادت کو حاصل کرنے ہوا کہ اس نے جناب سیدہ کے غلوبند کو اپنے گھر میں رکھا، اس کی زیارت کی۔ ایک غلام، ایک صحابی نے اپنے رسول کی خدمت میں تحفہ بھیجا غلام کی صورت میں، وہ غلام رسول نے اپنی بیٹی کو تحفتاً عطا کیا، اس کے بعد اس بیٹی نے اس غلام کو پروردگار کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ ہے اصحاب کسا، یہ ہے اہل کسا کا مرکز، جو اس انداز سے اپنی ایک چیز کی نہیں، یہ خود صاحب اصحاب کسا نہیں ہے، خود صاحب چادر نہیں ہے، بلکہ صاحب چادر کا ایک جز یا ایک چیز جو ان سے منسوب تھی، وہ اس انداز سے معجزے، اس کرامات کو دکھاتی ہوئی اس دنیا میں چل رہی ہے، بتا رہی ہے کہ دیکھو میں کس کی غلام ہوں، میں کس کی ملکیت میں ہوں۔ اندازہ کیجئے وہ کس کی ملکیت کو بیان کر رہی ہے، یہاں پر اس انداز سے بیان کرتی جا رہی اور بتلاتی جا رہی کہ میں کس کی ملکیت میں ہوں۔ نہ جانے مدینے کے مسلمان کیسے مسلمان تھے، نہ جانے کوفہ کے مسلمان کیسے مسلمان تھے، کہ جنہوں نے اس انداز سے سلوک کیا کہ جب کربلا میں حسین کی شہادت ہو چکی ہے، تمام اہل بیت کو اسیر کیا جا چکا ہے، زین العابدین کے گلے میں طوق باندھ دیا گیا ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ اس انداز سے یہ سفر شروع ہوا ہے۔ جانتے ہیں عزادارو، جو سفر شروع ہوا ہے نا، یہ سفر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک پہنچا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے بچے اس سفر کے دوران اپنی سواریوں سے گرتے رہے اور مرتے رہے۔ نہ جانے ان کی قبریں کہاں ہوں گی ان بچوں کی، جو حسین کے نام پر شہید ہوتے رہے، حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرتے رہے۔ حسین کے چاہنے والے حسین کے ساتھ تو تھے، کربلا میں بھی حسین کے ساتھ چاہنے والوں نے حسین کے لیے شام پر اپنی جان قربان کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کتنے ایسے بچے تھے جو گودوں کے پالے تھے، جنہوں نے حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ جب راہ شام میں امام کا کاروان، یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے کے قریب پہنچا ہے نا، ایک مقام پر پہنچا جہاں یہ خبر دی گئی کہ اب کل صبح شام کے دروازے سے ملک شام میں داخل ہوا جائے گا، اجازت ملے گی، شام کا بازار سج رہا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے، ہمیں انتظار کرنے کو کہا گیا۔ ایک مرتبہ خیمے لگائے گئے ہیں، تمام سرداروں کے خیمے لگا دیے گئے، لیکن یہ تمام سردار اپنے اپنے خیموں میں جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، لیکن اسیران اہل بیت بے مکنا و چادر اس زمین پر، تپتی زمین پر، خاک کے فرش پر بیٹھے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اپنے پیاروں کے سروں کو نیزوں پہ بلند دیکھتے ہوئے گریا کرتے جاتے ہیں۔ پوری رات گزری ہے، صبح شروع ہوئی ہے، بس صبح جیسے ہی ہوئی ہے نا، جناب زینب نے حسین کی بہن نے دیکھا کہ تمام سپاہی، تمام سردار اپنے اپنے
لباس کو تبدیل کر رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بالآخر ہم اپنے ملک تو پہنچ گئے، اب ہم اپنے عزیزوں سے ملیں گے، اپنے گھروں پہ جائیں گے، اپنی زوجاؤں کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنے بستر پہ آرام سے سوئیں گے۔ یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا اماں فضہ ذرا یہ تو بتلائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج کون سا دن ہے، کیا کوئی عید کا دن ہے کہ جس وجہ سے یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں؟ بی بی فضہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے میری شہزادی، اے بنت رسول، یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اس بات پر کوئی عید کا دن نہیں ہے، بلکہ خوشی منا رہے ہیں اس بات پر کہ اپنے گھر کو جائیں گے، اپنے نرم بستر پہ سوئیں گے، اپنے بچوں کو پیار کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے علی کی لاڈلی بیٹی نے جب یہ معلوم ہوا نا کہ شام کے شہر میں داخل کیا جائے گا اور اس دروازے سے داخل کیا جائے گا جس دروازے پہ بہت زیادہ ہجوم ہوگا، اور یہ وہی دروازہ ہے جہاں میرے بھائی مسلم کا سر لٹکایا گیا ہے، یہ وہی دروازہ ہے، تو بس شمر کو بلایا ہے۔ ایک مرتبہ شمر کو جب بلانے کے لیے جناب فضہ کو بھیجا ہے، جناب فضہ آتی ہے شمر کے پاس اور کہتی ہے کہ میری شہزادی نے تجھے بلایا ہے، حسین کی بہن نے تجھے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ شمر آنکھیں نہیں ملاتا ہے۔ کسی سردار نے کہا اے شمر تو فضہ سے آنکھیں کیوں نہیں ملاتا؟ یہ علی کی بیٹی نہیں ہے، یہ حسین کی بہن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے کیا جواب دیا؟ ایک مرتبہ شمر نے جواب دیا میں اس لیے آنکھیں نہیں ملا رہا کہ جب میں کربلا میں عاشور کے دن حسین کے سینے پہ سوار تھا، خنجر چلا رہا تھا، میں نے دیکھا تھا، میں نے محسوس کیا تھا کہ میری پشت کی جانب یہی فضہ کھڑے ہو کے مجھے واسطہ دے رہی تھی، اپنے مالک کے لیے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ۔ اس لیے جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، میں اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا، میں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس شمر جناب زینب کے پاس آتا ہے، رسول کی بیٹی علی کی لاڈلی نے تین گزارشات شمر کے سامنے پیش کی ہے۔ کہا اے شمر میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اس دروازے سے شہر میں داخل نہ کیا جائے جس دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہوگا، مجمع عام ہوں گے، ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے، میں نہیں چاہتی لوگ مجھے دیکھیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ اس دروازے سے اس لیے داخل نہ کیا جائے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر میرے بھائی مسلم کا سر لٹکایا گیا ہے۔ جب میرا بھائی حسین اپنے بھائی کے سر کو دیکھے گا تو گریہ کرے گا، وہ سنبھل نہ سکے گا، وہ گریہ کرتا رہے گا۔ اور کہا تیسری گزارش یہ ہے اگر تو پھر بھی اصرار کرے گا، ہمیں اس دروازے سے داخل کرے گا تو تیری بارگاہ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے، ہمیں چادر عطا کر دے۔ اگر نہیں چادر عطا کر سکتا تو بس کپڑے کا ایک ٹکڑا عطا کر دے تاکہ جس سے ہم اپنے سروں کو ڈھانپ لے، یا ہمارے ہاتھوں کو رسیوں سے کھول دے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیں گے۔ حسین کی بہن نے گزارشات کی ہے۔ اب جب صبح ہوئی ہے، قافلہ آگے بڑھا، دروازے شام سے داخل ہوا ہے، ایک بھی مشکل حل نہیں ہوئی۔ زینب سر کو جھکائے اس انداز سے داخل ہوئی ہے، بے کجا اونٹوں پہ رسول کی نواسیاں اس حالت میں ہے کہ سر کے بال کھلے ہیں، چہرے گلادون ہے۔ ایک مقام پر زین العابدین اس مقام پر اس انداز سے آ رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، گلے میں گھاردار توق ہے، اور توق کا وہ عالم ہے کہ توق کی نوکیں گلے میں پیوست ہو چکی ہے، خون جاری ہو رہا ہے۔ ایک مقام پر شہر میں داخل ہوئے، ایک کوٹھے کے قریب پہنچے، وہاں ایک ملونہ سن رسیدہ موجود تھی، جس نے پوچھا اپنی کنیز سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، کون ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا؟
اس کی کنیز نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی ہے، علی کا بیٹا. کہا یہ وہی علی حیدر کرار کا بیٹا ہے. کہا یہ وہی حسین ہے جو فاطمہ کا بیٹا ہے. کہا ہاں یہ وہی حسین ہے. اس لعینہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ مجھے ایک پتھر عطا کرو، ایک مجھے پتھر لا کے دو. اس کے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں. اس لعینہ نے اب جو پتھر اٹھایا ہے حسین کا سر تھا، پیچھے زینب کی سواری، ایک جانب ام رباب، ایک جانب سید ساجدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. حسین کے سر پر وہ پتھر لگا، اس انداز سے پتھر لگا ہے کہ پیشانی کے زخم پر یہ پتھر کا لگنا تھا، پیشانی سے تازے خون کا جاری ہونا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین محفل، بانیان محفل کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولاد کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. چلا قافلہ
فاطمہ بنت شیر خدا کیسے بازار جائے گی وہ بیردہ، کیسے طے ہوگا وہ شام کا راستہ، رو رہی ہے فضا، لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا، آگ اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ پہن کرتا ہوا، آگ اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ پیار سے جس کو پالا تھا شبیر نے، اس کو جگڑا گیا تو گزر سے راہ قربان پر پابر نا سفر، کیسے ہوگا بھلا، لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا، خاک اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا، خاک اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ، خاک پہنے ہوئے سب عزادار کا، بے سہارا پیغمبر کا قربہ ہوا، شام غربت کے دی چلے شام کو لے چلے اشقیاء، لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا، آگ اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا، آگ اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ، چار جانب سے آ رہی ہے صدا، الوداع 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 الوداع، اپنے پیاروں کے لاشوں سے ہو کر جدا، خون روتا ہوا، لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا، آگ اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا، آگ اڑاتا ہوا، تشنہ لب بیردہ، لو چلا قافلہ، سن کے شور ہوگا ایک کوام ہے برسرے کربلا، لو چلا